السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویورز، میں ہوں آپ کا عبد الباسط۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قاری عبدالباسط.41۔ امید کرتا ہوں سب فرینڈس اینڈ ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ہم قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ میرا ساتھ دیجیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے اور آپ سننے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں اور دنیا اور آخرت اور زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز ایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ ترجمہ کنز العرفان، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کے بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل، اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہمارے یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ خطبے میں حمد واجب کھانے کے بعد، مستحب چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کا جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے معنی ہیں جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ الرحمن الرحیم، ترجمہ کنز ایمان، بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان، بہت مہربان رحمت والا۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحم فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔
ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے والے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے کی ترغیب ہے، یوں ترغیب ہے اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ آج ہم نے تفسیر صراط الجنان سے سورہ فاتحہ کی 2 آیات کا ترجمہ اور ساتھ اس کے تفسیر سیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ عز و جل ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ۔